السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر باکس. میں ہوں آپ کی فزکس ٹیچر مرینا شوکت. آج ہم سٹارٹ کریں گے او لیول فزکس کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس. اس چیپٹر کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور آج ہمارا انڈر ڈسکشن ہے فرسٹ پارٹ. سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں واٹ از فزکس. اٹ از دا اسٹڈی آف میٹر, انرجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ. میٹر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ود دا ٹرم آف میس. انرجی اٹ کین بی آئدر کائنیٹک انرجی, پوٹینشیل انرجی, اور یہ اکویشن شو کر رہی ہے ان کا ریلیشن شپ. انرجی از equal to mc square. That means energy can be converted into mass and mass is convertible into energy. Let's have a pictorial overview of the definition. Physics, which is the science, deals with matter, energy. میٹر کی پراپرٹیز اس میں آ جاتی ہیں, اس کا ریلیشن شپ آ جاتا ہے انرجی پہ. انرجی پہ فوکس کریں تو اس کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں, اس کا ریلیشن شپ آ جاتا ہے میٹر پہ. اور ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ بہت سی فزکس کی فیلڈز کریٹ کر سکتے ہیں, لائک جرنل فزکس, تھرمل فزکس, لائٹ ویوز اینڈ ساؤنڈ, آپٹکس, ای ایم ٹی, الیکٹریکلز, مینی مور. Main topic is physical quantities. What is physical quantity? All measurable quantities are called physical quantities. ہر وہ کوانٹٹی جس کو میں آپ ایزیلی میئر کر سکیں, میئر کرنے کے قابل ہو, اسے ہم کہیں گے فزیکل کوانٹٹی. فزیکل کوانٹٹیز کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. پہلی چیز اس کا میگنیچیوڈ, نمبر, اور ساتھ میں یونٹ. فزکس اور میتھس میں جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ بیسیکلی نمبر کے ساتھ اس کا یونٹ کا ہونا ہے. پر کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے یا جو اس کا پرپس ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے اس کا یونٹ. لائک 3 از دا 3 بٹ 3 میٹر از دا لینتھ. 2 is the 2 but 2 kg is the mass. Same. For example, length, time, velocity, they all are measurable quantities. They have some magnitude along with their unique units, so they are physical quantities. Now there are basic two types of physical quantities: base quantities and derived quantities. But there is another quantity which is geometrical quantity. We will learn about it in our further slides. But basic quantities are base quantities and derived quantities. Base quantities اور units کی طرف بڑھتے ہیں. In terms of which other quantities can be described are called base quantities. اور ان کے units کو ہم کہیں گے base units. یہ 7 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ Length is the quantity. اس کا unit کون سا ہے؟ میٹر. اور symbol کیا ہے؟ M. Mass اس کا unit ہے کلو گرام, kg. اب لینتھ کی جو ہے آپ کے پاس اور بھی بہت سے یونٹس ہیں, سینٹی میٹرز, ملی میٹرز, فٹ. لیکن اسٹینڈرڈ جو یونٹ ہے, انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹڈ یونٹ ہے, وہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ میٹر. اسی طرح میس کا گرام بھی ہے, پاؤنڈس بھی ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ کون سا ہے؟ کلو گرام. ٹائم کا سیکنڈ, کرنٹ کا ایمپیئر, ٹیمپریچر کا کیلوین, نہ سیلسیس نہ فahrenheit. کیلوین از دا اسٹینڈرڈ یونٹ. لیومینس انٹینسٹی کا کینڈلا, اماؤنٹ آف سبسٹینس کا مول. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اور یونٹس یوز نہیں کر سکتے, ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی کسی چیز کو ڈسکرائب کریں, کسی کوانٹٹی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے لیے, یا اگر ہم لوگ بات کریں اپنے صرف ریٹن ورک کے لیے, تو آپ نے جو یونٹس یوز کرنے ہیں وہ اسٹینڈرڈ والے یوز کرنے ہیں. ڈرائیو کوانٹٹیز اینڈ یونٹس. ایسی کوانٹٹیز جو کہ بیس کوانٹٹیز کی مدد سے ایکسپریس کی جائیں, ایکسپلین کی جائیں, انہیں ہم کہتے ہیں ڈرائیو کوانٹٹیز. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے, یہ ڈرائیو کی گئی ہیں ود دا ہیلپ آف بیس کوانٹٹیز, اور ان کے یونٹس کو ہم کہتے ہیں ڈرائیو یونٹس. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جتنی آپ کے پاس کوانٹٹیز ہیں ادر دین بیس, وہ ساری کی ساری ڈرائیو میں آ جاتی ہیں, تو وہ تو آلریڈی کافی زیادہ کوانٹٹیز ہیں. یہاں پہ 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, بہت بیسک سی: ایریا, والیوم, اسپیڈ.
بٹ آپ نے جب کرنا ہے اس کو تو آپ نے ساتھ میں فورس بھی ذہن میں رکھیں، ورک رکھیں، ٹارک رکھیں. یہ ایسی ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں جو ریپیٹڈلی یوز ہوتی ہیں. فورس، ورک، ٹارک کے یونٹس، ان کے فارمولاز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اب آ جاتی ہیں ہمارے پاس سپلیمنٹری یونٹس. جیسا کہ پریویس ایک سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا، دیر آر 3 ٹائپس آف کوانٹیٹیز: بیس کوانٹیٹیز، ڈرائیو کوانٹیٹیز اینڈ جیومیٹریکل کوانٹیٹیز. یہ ان کوانٹیٹیز کی یونٹس ہیں. سسٹم انٹرنیشنل کی کانفرنس ہو رہی تھی تو ایسے کچھ یونٹس دیکھنے میں آ رہے تھے، ایسی کچھ کوانٹیٹیز سامنے آ رہی تھیں جو نہ تو ڈرائیو کی کیٹیگری میں آ رہی تھیں اور نہ ہی بیس کی کیٹیگری میں آ رہی تھی. تو پھر ان کی ایک یونیک کیٹیگری بنا دی گئی اور ان کی یونٹس کا نام ہم نے کہہ دیا سپلیمنٹری یونٹس. ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو یونٹس ہوتے ہیں یہ ڈائمینشن لیس ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی. میس، لینتھ، ٹائم، ان ٹرمز میں یہ ڈسکرائب نہیں ہو سکتے. دے آر ٹو ان نمبرز. کون کون سے؟ ریڈین اینڈ اسٹیریڈین. ریڈین اینڈ اسٹیریڈین. ریڈین کو دیکھ لیتے ہیں. ریڈین آپ کے پاس اینگل ہوتا ہے سرکل کے سینٹر میں بننے والا، اور سرکل کیونکہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے اس لیے ریڈین بھی کیسا ہے آپ کے پاس؟ 2 ڈائمینشنل اینگل ہے. تو واٹ از ریڈین؟ اٹ از اے 2 ڈائمینشنل angle subtended at the center of the circle such that radius of the circle is equal to the arc length. اگر ریڈیس سرکل کا برابر ہو جائے گا اس بننے والی آرک کے تو آپ اس اینگل کو کیا کہیں گے؟ ریڈین. ادروائز یہ ریڈینس میں میئر نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے ریڈیس کی لینتھ ہے 3 اور آرک کی لینتھ بھی ہے 3 تو یہ بننے والا اینگل ٹرمز آف ریڈین ڈسکرائب ہوگا. تب اس اینگل کا یونٹ کیا ہوگا؟ ریڈین. ایک پورے سرکل میں کتنے ریڈینز ہوتے ہیں؟ ایک پورے سرکل میں آپ کے پاس 2 پائی ریڈینز ہوتے ہیں. 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، پائی بائی 2، پائی، 3 پائی بائی 2 اور 2 پائی. ناؤ اسٹیریڈین. اگر ریڈین 2 ڈائمینشنل ہے تو اسٹیریڈین کیا ہوگا؟ 3 ڈائمینشنل. So it is the angle subtended at the center of sphere. جیسے کہ وہ برڈے کیپ نہیں ہوتی، برڈے کیپ کا وہ جو کارنر بنتا ہے بالکل کونا، وہاں جو اینگل بنتا ہے نا وہ آپ کے پاس ریڈینس میں میئر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ آپ کے پاس جو یہ ایریا بن رہا ہے، یہ جو سرفیس ایریا بن رہا ہے یہ کس کے برابر ہونا چاہیے؟ اسکوئر آف دا ریڈیس کے. اس کے ریڈیس کے اسفیئر کے. تو آپ کے پاس یہ سینٹر میں بننے والا اینگل کیا کہلائے گا؟ اسٹیریڈین. کنکلوڈ کرتے ہیں. اسٹیریڈین از اے 3 ڈائمینشنل اینگل extended at the center of the sphere such that area of the surface is square of the radius of the sphere. تو آپ کے پاس یہ اینگل کیا کہلائے گا؟ اسٹیریڈین. پورے اسفیئر میں کتنے اسٹیریڈینس ہوتے ہیں؟ 4 پائی اسٹیریڈینس. ایک پورے سرکل میں کتنے ریڈینس ہوتے ہیں؟ 2 پائی ریڈین. ایک پورے اسفیئر میں کتنے اسٹیریڈینس ہوتے ہیں؟ 4 پائی اسٹیریڈینس. بہت ہی امپورٹنٹ یہ سلائیڈ ہے، اس کو ریپیٹ کر کے ضرور سنیے گا. اب اگلا ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے پری فکسز. نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں فکس ہو رہی ہے بٹ وہ اس چیز سے پہلے فکس ہو رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ یونٹ. یونٹ سے پہلے فکس ہونے والی چیز کو ہم کہتے ہیں پری فکسز. یہ آپ کو یونٹ کی میجرمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، مینس کہ وہ کتنی چھوٹی ہیں کتنی بڑی ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ویسے تو آپ کے پاس پریفکسز کافی ہیں، یہاں پہ صرف امپورٹنٹ والے پریفکسز شو کیے ہیں میں نے. گیگا، میگا، کلو، ڈیسی، سینٹی، ملی، مائکرو، نینو، یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والے پریفکسز ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں ایٹو، فیمٹو، ایگزا، بٹ یہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ یونٹ سے پہلے لکھے جاتے ہیں. مینس کہ گیگا، گیگا کلو، میگا میٹر، کلو میٹر، ڈیسی، سینٹی، سینٹی سیکنڈس، ملی سیکنڈس، مائکرو سیکنڈس، نینو سیکنڈس. تو یہ سب جو ہے یونٹس جو ہے اس حساب سے یوز ہوتے ہیں.
गीगा मेगा किलो के आप देख रहे हैं पावर्स जो है वो पॉजिटिव हैं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव है, मीन्स कि ये आपके यूनिट को छोटा कर देंगे या आपके यूनिट को बड़ा कर देंगे। ये हमेशा यूनिट से पहले फिक्स होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूड हैं या नहीं हैं, आप क्या करें वो डेसिमल जो है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख दें। याद रखिएगा अगर किसी क्वांटिटी में ना आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि है नहीं, वो उसके एंड पे है। आप एंड से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद उसको लगा देंगे। अगर आपका डेसिमल राइट साइड पर है और आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो जितने डिजिट्स छोड़कर आप मूव करेंगे वो उतने एक्सपोनेंट में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 312.40 है। मैं चाहती हूँ कि ये 2 1 को छोड़कर 3 के बाद आ जाए, तो 2 डिजिट्स मैं छोड़ रही हूँ, लेफ्ट साइड पे जा रही हूँ, इसलिए पावर कितनी है 2। अगर नंबर ऐसा है कि बहुत छोटा नंबर है 0.00045, लेफ्ट पे डेसिमल है, मैं इसको मूव कर रही हूँ राइट पर, और कितने डिजिट्स छोड़कर 1 2 3 4, तो अब एक्सपोनेंट की पावर में क्या जाएगा -4। नंबर क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और अपने आंसर को रिजल्ट को लिखते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि ओ लेवल की वर्कशीट्स में जो बुक्स हैं उनमें इंक्लूड हैं, और आप देखेंगे कि ओ लेवल्स के जो पेपर होते हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं। तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है अपनी चीज़ों को जो हमने सीखी हैं उसको यूज़ करेंगे। Ballet broke the 100-meter sprint world record at 1996 Atlanta Olympics. बैले कोई एथलीट है जिसने 100 मीटर की जो है वो रेस लड़ी है, जीता है। और कितना टाइम उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगाया है 100 मीटर रेस में? 9.84 सेकंड्स। एक तरफ हमारे पास एक डॉग है जो बहुत तेज भागता है और उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर। हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि अगर डॉग बैले को पकड़ेगा या दोनों इकट्ठे भागेंगे तो किसकी कितनी स्पीड होगी, कौन किसको लीड कर रहा होगा, कौन लैग कर रहा होगा। डॉग चेसेस बैले, विल द डॉग कैच अप विद हिम? अगर तो डॉग पकड़ने की कोशिश करे बैले को तो क्या वो पकड़ लेगा? मीन्स कि यही आपने बताना है कि डॉग तेज भागता है या बैले तेज भागता है। और बैले की स्पीड आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि वो 100 मीटर जो है वो 9.84 सेकेंड्स में कर लेता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसकी स्पीड का। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले तो बैले की स्पीड पता हो कि बैले किस स्पीड से भागेगा। स्पीड के लिए हम टिपिकल फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 100 गिवन है और वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम का बनाया है 9.84 सेकंड्स का। कैलकुलेटर उठाएं, सॉल्व करें और देखें क्या यही आंसर आता है? 10.2 मीटर पर सेकेंड। Secondly, in order to make meaningful comparisons of speed, the unit must be the same. प्रीवियस स्लाइड में डॉग की जो स्पीड है ना वो आपको 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। या तो आप डॉग की स्पीड मीटर पर सेकंड में करें या फिर बैले की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर पे करें, तो ही आप कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंपेयर मीटर पर सेकंड विद किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्ट करते हैं हम बैले की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर और सेकंड को आपने बनाना है किलोमीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया 1। अब मीटर को मीटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी 1000 डिवाइड। आपने कोई प्रीफिक्स बनाना होता है, डिवाइड करते हैं। किसी प्रीफिक्स को हटाना होता है तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको किलो बनाना है तो मैंने किलो से यानी कि 1000 से इसको क्या किया है डिवाइड। और को क्या बनाना है आवर। अभी तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को जब मैं करूँगी 60 से डिवाइड तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो 1000 से किया डिवाइड और 60 से किया इसको मल्टीप्लाई।
اور میرے پاس کوانٹٹی کیا بن گئی 60 منٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 آور. اور جب میں نے اس کو اس کے ساتھ سالو کیا ہے تو میرے پاس آنسر کیا آیا ہے 36.7 کلو میٹر پر آور. کو بہت غور سے دیکھیے گا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اپنے پاس رکھیں اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے آپ 1 میٹر پر سیکنڈ سے جو ہے کلو میٹر پر آور کی طرف آئے ہیں. پریفکس بنانا ہے تو ڈیوائڈ کریں. میٹر نیومیریٹر میں تھا, ڈیوائڈ کیا 1000. سیکنڈ ڈینومینیٹر میں تھا, نومینیٹر میں کچھ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ نیومیریٹر کا حصہ بن جائے گا. اور آورس ہیں تو 60 انٹو 60 یعنی 3600 آئیں گے آپ کے پاس, آپ نے اس سے ڈیوائڈ کیا. اب بیلے کی سپیڈ کیا بن گئی آپ کے پاس 36.7 کلو میٹر پر آور. اب آپ کو ڈاگ کی سپیڈ کتنی دی گئی تھی 30 کلو میٹر پر آور, بیلے کی کتنی نکلی 36.7. اٹ مینس کہ ڈاگ اس کو چیز نہیں کر سکے گا, بیلے زیادہ تیز بھاگ جائے گا ڈاگ سے. اب ایک اور ہم لوگ کرتے ہیں ٹیسٹ یور سیلف. یہ آپ کے چیپٹر 1 کا آرٹیکل 1.2 کے ساتھ ہے. کوشچن آپ کو ایک دیا گیا ہے اور وہ ہے کہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے ویٹ کو, اپنے ویٹ کو کوارٹر پاؤنڈر کو 1/4 پاؤنڈز کو گرامز میں. کنڈیشن آپ کو گیون ہے کہ 2.205 پاؤنڈز ایکول ہوتا ہے 1 کلو گرام کے. اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے 1/4 پاؤنڈز کو گرامز میں کنورٹ کرنا ہے. So here is the solution. As I am given by 1 kg is equals to 2.205 lb. اور 1 kg کتنا ہوتا ہے 1000 گرام. اگر 2.205 پاؤنڈ 1 kg یعنی کہ 1000 گرام کے برابر ہے تو 1/4 کس کے برابر ہوگا, ہم ملٹیپلائی کریں گے 1/4 کو 1000 سے اور ڈیوائڈ کر دیں گے اس کو پھر 2.205 سے, تو میرے پاس کیا آ جائے گا 113.3 گرام. کہ 1/4 پاؤنڈ کس کے برابر آ رہا ہے 113.3 گرامز کے. اب ہم ایک اور ٹیسٹ یور سیلف کا کوشچن کرتے ہیں. ورلڈ اسمالسٹ پلیبل گٹار ہے ہمارے پاس, جس کی اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے ہمیں گیون ہے 13 مائکرو میٹر. ہم نے اس کو لے کر آنا ہے اسٹینڈرڈ فارم میں. جو اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس ایکسپوننٹس انوالو ہوتے ہیں اور آپ کا جو ڈیسیمل ہوتا ہے وہ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد ہوتا ہے. ساتھ میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو یونٹ ہوتا ہے نا وہ اسٹینڈرڈ لکھا جاتا ہے, مطلب کہ مائکرو نہیں آئے گا اس میں صرف لینتھ کی کون سی یونٹ آئے گی میٹر, پریفکس سے آزاد. سو ہیئر از دا سولوشن, انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایز آئی نو فرام دا پریفکسز ٹیبل دیٹ مائکرو از equals to 10 raised to power -6. تو یہ میں نے کھول لیا. اس کے بعد اس 13 پہ میں ورکنگ کروں گی. 13 پہ ڈیسیمل آپ کو نظر نہیں آ رہا, مینس کہ کہاں پر ہے اینڈ پہ, اینڈ سے اٹھا کے 1 کے بعد لاؤں گی. پلیسز میں نے موو کیا ہے 1 پلیس, اسی لیے 1.3 into 10 raised to power 1 لکھا جائے گا ایسے. ساتھ ساتھ اس کے کیا آ رہا ہے مائکرو کا پریفکس یعنی کہ 10 raised to power -6. بیسز اگر سیم ہو تو پاورز کیا ہو جاتی ہیں آپ کے پاس ایڈ, تو 1 پلس -6 ول گیو می -5. تو جو ایکوریٹ اسٹینڈرڈ فارم آتی ہے میرے پاس 13 مائکرو میٹر کی وہ کیا ہے 1.3 into 10 raised to power -5 میٹر. اب ایک اور ٹیسٹ یور سیلف ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. اس سے آپ یونٹس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. 4 آپ کو آپشنز دی جا رہی ہیں اور ان چاروں میں آپ آبزرو کریں کچھ کوانٹیٹیز ہیں لیفٹ سائڈ پر لکھی ہوئی اور رائٹ سائڈ پہ ان کے یونٹس ہیں. آپ نے میچ کرنا ہے, کون سی میچنگ کریکٹ ہے آپ نے یہ بتانی ہے. فریکوینسی اس کا کیا یونٹ ہوتا ہے, ایکسلریشن, لیٹنٹ ہیٹ, ہیٹ جو ہے وہ ایک انرجی ہے تو ہیٹ کا یونٹ سمجھتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے گا ہیٹ از انرجی. پاور, تو آپ ان کے فارمولاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے جو ہے وہ یونٹس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. آئی ایم ویٹنگ فار یور کمنٹس. تھینک یو.